بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، میں ہوں مجید احمد جئی۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں یادوں کے چراغ پارٹ 3، کتاب میری تحسین، میرا شوق، میرا ذوق، میرا جنون، مصنفہ گڈی آپا۔ یہ کتاب جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ اس جیسی اور کتابیں سماعت کرنے کے لیے جئی آڈیو لائبریری کی پلے لسٹ کا وزٹ آپ کر سکتے ہیں، جس میں کئی مختلف کتابیں آپ کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ آواز کے دوش پر مجید احمد جئی آپ سے مخاطب ہے۔ افسانہ یادوں کے چراغ، مصنفہ گڈی آپا۔ وقت گزرتا رہا، زہرہ کو اس پنجرے میں قید 5 سال ہو گئے تھے۔ عزیز نے بھی یہ سوچتے ہوئے کہ اب زہرہ کہاں جائے گی، تالا لگانا چھوڑ دیا تھا، اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ دل زیادہ گھبرائے تو اپنی پڑوسن زکیہ کو بلا لینا، وہ اچھی عورت ہے۔ اس وقت بھی زہرہ زکیہ کے گھر میٹھے چاول لے کر آئی تھی۔ رات کو گڑ والے چاول پکائے تھے، ساتھ میں دہی بھی ہے۔ دیکھو آپا، کم ہو جائیں تو اور مانگ لینا، کوئی شرم مت کرنا، اب تو تم ہی ساری دنیا ہو، میری اپنی ہو اور میرا ہے کون۔ ماں باپ وفات پا گئے، بھائی ہے جو کبھی یاد آ جائے تو آ جاتا ہے، اکلوتا ہے نا، اس لیے میں اپنے دکھ ایسے نہیں کہتی، کیا کروں اس کو رنجیدہ کر کے۔ زہرہ رات کو عزیز کتنے بجے آیا تھا؟ رات کو 10 بجے کہہ رہا تھا، سردی تھی نا، اس لیے گاہکی کوئی خاص نہیں ہوئی تھی۔ اس کی نظر تو بس میرے پیسوں پر ہوتی ہے، گھر کا خرچہ بھی میں ہی پورا کرتی ہوں، کپڑا لتا بھی مجھے ہی بنانا پڑتا ہے۔ چل تو جی میلا نہ کر، اللہ سب خیر کرے گا۔ زکیہ نے زہرہ کو رخصت کرتے ہوئے کہا تھا۔ فرق سین میں لگے ہوئے ہاتھ کے نلکے سے نہا رہا تھا۔ سانولا سلونا رنگ، چوڑا سینہ، ماتھے پر پڑے ہوئے بال بڑے بھلے لگ رہے تھے۔ وہ عادتاً کچھ گنگنا رہا تھا۔ فرخ جلدی سے نہا کے آؤ ورنہ فرخ نے آنکھوں سے پانی صاف کرتے ہوئے پوچھا تھا، ورنہ میں یہ میٹھے گڑ والے سارے چاول چٹ کر جاؤں گی۔ زکیہ نے میٹھے چاول کا نوالا لیتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھہر جاؤ، اکٹھے مل کر کھائیں گے، ایک ہی پلیٹ میں۔ ہیں کیا کہا تم نے؟ فرق کی بات سن کر زکیہ کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ جو سنا تم نے، فرق نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ آج یہ کون سا دن ہے؟ زکیہ آسمان کی جانب حیرت سے نظر اٹھا کر بولی تھی، ہے کوئی؟ فرق کا جواب مختصر تھا، کاش یہ دن پہلے آ جاتا، ہم ایک لمبا خشک سفر تو طے نہ کرتے۔ فرق، تم بہت اچھے نہیں ہوتے جا رہے ہو، ورنہ تو تمہارا غصہ ہر وقت ناک پر چڑھا رہتا تھا، کبھی مجھے اور کبھی بچوں کو ڈانٹتے رہتے تھے، اور اب چھوڑو بھی، زیادہ دل نہ دکھاؤ، میں اپنے کیے پہ شرمندہ ہوں۔ فرق نے زکیہ کی بات کاٹتے ہوئے کہا تھا، خدا جانے پہلے مجھے اتنا غصہ کیوں آتا تھا۔ بہرحال لو کھاؤ، آج میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہوں، تم بھی کیا یاد کرو گی، کس رئیس سے پالا پڑا تھا۔ فرق نے چاول کا نوالا زکیہ کی طرف بڑھایا تھا۔ ہائے مر جاواں، کتنے مزیدار چاول ہیں، زہرہ بڑے مزیدار کھانا پکاتی ہے، بڑی لذت ہے اس کے ہاتھوں میں۔ زکیہ کی اس بات پر فرق صرف سر ہلا کے رہ گیا تھا۔ اب زہرہ کبھی مچھلی تو کبھی کباب، کبھی کڑھائی اور کبھی حلیم، کبھی بریانی بناتی اور عزیز کا حصہ رکھ کر باقی اپنی زکیہ آپا کی نظر کر دیتی۔ ہر دوسرے تیسرے روز زہرہ اور زکیہ اکٹھی بازار جا کر خریداری کرتی، جو جی میں آتا ایک دوسرے کو کھلاتی۔ دن رات کے ساتھ سے پیار بڑھنے لگا تھا، ایک دوسرے بنا چین نہ تھا۔ فرق بھی زہرہ کا دیدار کیے بغیر دکان پر نہ جاتا، خدا جانے وہ اسے اتنی اچھی کیوں لگنے لگی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ اپنی مرضی کے گانے گنگناتا،
زہرا کے پاؤں خوشی سے زمین پر نہ لگتے تھے، وہ تو بس ان لمحوں کی لذت اور خوشی میں گم رہنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی اسے ہر وقت فرح نظر آتا رہے، اس کے بدلے میں اگر عزیز سے مار بھی کھانا پڑتی تو منظور تھی۔ اس روز جیسے ہی فرح دکان پر جانے کے لیے نکلا تھا، زکیہ نے زہرا کو آواز دی تھی، زہرا ذرا ادھر تو آنا۔ ہاں جی، زہرا جھٹ سے سامنے موجود تھی۔ عزیز چلا گیا کیا؟ کب کا؟ فوراً جواب ملا تھا۔ تو پھر فوراً آ جا، میں نے تجھ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، لیکن گھر میں نہیں، باہر چھوٹی باغیچے میں بیٹھ کر کروں گی۔ زہرا وہ بات سننے یا کرنے کے لیے فوراً ہی تیار ہو گئی تھی۔ دیکھ زہرا، میں تجھ سے یہ بات اس وقت کروں گی جب تو مجھ سے یہ وعدہ کرے گی کہ یہ بات سن کر تو ناراض نہ ہوگی، میرے لیے اپنے دل میں ذرا بھی میل نہیں رکھے گی۔ میں کبھی اپنی بہن سے ناراض ہو جاؤں؟ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ زکیہ کی بات سن کر زہرا نے فوراً اسے یقین دلایا تھا۔ قسم سے زہرا، میں جو بات کروں گی وہ میرے اپنے دل، اپنی سوچ اور فیصلے کی بات ہے، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں اور نہ ہی کسی نے مجھے مجبور کیا ہے۔ زکیہ نے اپنی بات کی تمہید باندھی تھی۔ چلو آپا، اب بتا بھی دو، کیوں پریشان کر رہی ہو؟ زہرا کا لہجہ تجسس آمیز تھا۔ میں نے آج ایک فیصلہ کیا ہے، یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا اور کسی کی عاقبت کا سوال ہے، اور پھر خدا نے چھوٹ بھی دی ہے۔ سچ کہنا، اگر میں تمہارا نکاح فرق سے کروا دوں تو کیسا رہے گا؟ یوں قفس ٹوٹ سکتا ہے، تمہاری قید بھی ختم ہو سکتی ہے، جیتی جاگتی زہرا پنجرے سے آزاد ہو سکتی ہے۔ بس تجھے عزیز سے خلا لینی ہوگی، پھر فرق اسے کچھ دے دلا کر بھگا دے گا۔ ویسے بھی اس کو تجھ سے کوئی رغبت نہیں ہے، اور رہی میری بات تو میں تجھے بخوشی قبول کرتی ہوں۔ آپا، زکیہ، یہ زہرا سے بات ہی مکمل نہیں ہو رہی تھی۔ دیکھ زہرا، میں بہت تجربے کار ہوں، میں فرق کی آنکھوں میں تیرے لیے ہمدردی اور بے چینی دیکھ کر پہلے ہی دن سمجھ گئی تھی۔ اتنی ہمدردی، اس کی کچھ تو وجہ ہوگی۔ بہرحال اب مجھے میرے فرق کی خوشنودی چاہیے۔ میں جانتی ہوں وہ تجھے پا کر بہت خوش ہوتا ہوگا، مگر اس بات کا اظہار اپنے منہ سے کبھی نہیں کرے گا۔ تیری محبت اسے دیوانہ کیے جا رہی ہے، مجھ سے اب اس کی بے قراری دیکھی نہیں جا رہی۔ نا اپا، تم تو ماشاءاللہ بھرے خاندان والی ہو، بچوں کی ماں ہو، فرق کی ماموزاد ہو، مجھ بد نصیب کا کیا ہے؟ نصیب و جلی ساری زندگی پیار کو ترستی رہی، کسی دم کسی پل چین نہ ملا، ساری زندگی عذاب میں گزری، اور پھر اگر خوشی ملی تو تمہارے گھر سے، پیار ملا تو تمہارے گھر سے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں میں ڈائن بن جاؤں؟ ارے 7 گھر تو ڈائن بھی چھوڑ دیتی ہے، کیا میں اتنی بری ہوں کہ اپنی بہن کے گھر پر ڈاکہ ڈالوں گی؟ نہیں، میں مرتی مر جاؤں گی مگر ایسا قدم نہ اٹھاؤں گی۔ زہرا نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ زکیہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ زہرا، تیری کوئی دلیل میرے فیصلے کو مات نہیں دے سکتی۔ میں اپنے شوہر کی عاقبت بچانا چاہتی ہوں، میں تجھے غموں سے نجات دلوانا چاہتی ہوں۔ تو بہت خوش نصیب ہے کہ تجھے فرق چاہتا ہے، ایسے پیار کے لیے تو میں زندگی بھر ترسی ہوں جو صرف تیرے نصیب کا ہے اور میں تجھے سونپنا چاہتی ہوں۔ زکیہ نے زہرا کا ماتھا چومتے ہوئے کہا تھا، آپا، تم یہ اچھا نہیں کر رہی ہو، بہت پچھتاؤ گی۔ سوچو تو دنیا کیا کہے گی؟ تم اپنے گھر کی ملکہ ہو، میری جگہ وہاں بھلا کیسے بنے گی؟ زہرا نے زکیہ کو اپنے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی۔ کسی کو بھلا میرے اس فیصلے پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اور پھر تم نے کون سا میرے ساتھ رہنا ہے؟ تم اپنے گھر میں ہی رہو گی اور فرق تمہارے پاس آیا جایا کرے گا۔ بس تم میری فکر نہ کرنا، میں چٹان ہوں، چٹان، جب کوئی فیصلہ کر لوں مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ زکیہ کے لہجے میں فخر ہی فخر تھا۔ آپا، میں آپ کے پاؤں پکڑتی ہوں، سوچ لو، اچھی طرح سوچ لو، کیوں اپنے ہنستے بستے گھر کو اجاڑنے پر تلی ہو؟
زہرا زکیہ کے پیر پکڑتے ہوئے روئے جا رہی تھی۔ کچھ فرق کی دھمکی اور کچھ پیسے نے کام دکھایا۔ عزیز نے زہرا کو طلاق دے دی۔ اس رات زہرا اپنی قسمت پہ کبھی روتی کبھی ہنستی رہی تھی۔ اگلی زندگی میں خوشیوں، پریشانیوں اور لوگوں کے طعنوں کا سوچ سوچ کر بے حال ہو رہی تھی۔ زہرا کی عدت پوری ہونے کے بعد زکیہ نے اس کا فرق سے نکاح کروا دیا۔ وہ 3 ماہ تک اپنے گھر سے اسے اچھے اچھے کھانے بھیجتی رہی تھی۔ بچے ٹیوشن اور اسکول چلے جاتے تو زکیہ فرق کو لے کر زہرا کے پاس آ جاتی۔ کبھی تینوں سیر کے لیے اور کبھی فلم دیکھنے نکل جاتے، کہے لگاتے، کھاتے اور پیتے۔ لیکن اکثر رات کو جب فرق زہرا کے پاس ہوتا، زکیہ روتی اور آہیں بھرتی۔ زہرا کی زندگی میں بہار آ گئی تھی، زندگی پھر لوٹ آئی تھی۔ وہ ہرنی کی خوشی سے چوکڑیاں بھرتی، فرق کے ساتھ رہنے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلنے پھرنے میں فخر محسوس کرتی۔ ایک روز فرق اس سے بولا تھا، زہرا تم کتنی اچھی ہو، جب میں تمہارے پاس آ جاتا ہوں تو واپس جانے کو جی نہیں چاہتا۔ تمہارا یہ کمرہ بہت خوبصورت اور چین سے بھرا ہوا ہے، جہاں سکون ہی سکون ہے، لیکن میں زکیہ کے بغیر بھی نہیں رہ سکتا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، میری ایک آنکھ کا اشارہ سمجھتی ہے۔ اس نے تمہارا انتخاب بھی میری خوشنودی کی خاطر کیا ہے۔ یہ محبت کی ایک بڑی مثال ہے۔ یہ تمام باتیں سن کر زہرا نہ جانے کیوں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ فرق کے ساتھ زہرا کے شب و روز بہت خوشی میں گزر رہے تھے کہ ایک رات اس کا بھائی ملنے آ گیا تھا۔ وہ اپنے بھائی کے ساتھ ایک غیر مرد کو گھر میں دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا تھا۔ زہرا روتے ہوئے بولی تھی، بھائی تم مجھے غلط سمجھے ہو۔ عزیز سے خلا کے بعد فرق سے میں نے نکاح کر لیا ہے۔ عزیز کی میرے ساتھ شادی مجھ سے بہت بڑی ناانصافی تھی۔ وہ مجھے مارنے، اذیتیں دینے کے علاوہ تالا لگا کر قید میں بھی رکھتا تھا۔ تو جھوٹ بول رہی ہو، میں تیری کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوں۔ میری غیرت مجھ سے کہہ رہی ہے کہ میں یہاں سے فوراً چلا جاؤں اور پھر کبھی دوبارہ تیری شکل نہ دیکھوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں ایک لمحہ بھی نہیں رکا تھا۔ وقت کا گھوڑا زندگی کی سڑک پر دوڑتا رہا۔ فرق نے زہرا کو صرف خوشیوں سے ہی نہیں، پیسے سے بھی مالا مال کر دیا تھا۔ زہرا کی زندگی میں اب دکھ ختم ہو چکے تھے، لیکن بالوں کی سفیدی بڑھتی جا رہی تھی۔ اب اسے ہی نہیں، زکیہ کو بھی بس یہ دکھ تھا کہ فرق سے زہرا کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ لیکن زہرا کے لیے یہ بات بہت خوشی اور شکر کا باعث تھی کہ زکیہ کے بچے اسے ماں کا مقام دینے لگے تھے۔ زہرا اب اپنی آسودہ زندگی پر ہر دم اللہ کی شکر گزار رہتی۔ اس نے اپنی زندگی کا رخ مالک کی حقیقی کی طرح موڑ لیا تھا۔ عبادت کرتی اور بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی۔ اللہ کی مخلوق کا دکھ اسے اپنا دکھ لگتا۔ وہ ہر کسی کا دکھ بانٹنے کی کوشش کرتی، لوگوں کی مدد کرتی۔ یہ صورتحال دیکھ کر زکیہ اکثر زہرا سے کہتی، زہرا تو بہت ہوشیار اور سمجھدار ہو گئی ہے۔ تو نے عشق حقیقی اور عشق مجازی کا سفر ایک ساتھ ہی شروع کر دیا ہے۔ ایک دن بس اچانک ہی زکیہ سے باتیں کرتے ہوئے فرق پر دل کا دورہ پڑا تھا۔ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے تھے، مگر وہ راستے ہی میں مالک کی حقیقی سے جا ملا تھا۔ زہرا یہ خبر سنتے ہی کھڑی کھڑی دھڑم سے زمین پر آن گری تھی۔ ہوش میں آئی تو روتی بلکتی زکیہ نے اسے فرق کے جنازے کے پاس بٹھا دیا تھا۔ زہرا ابدی نیند سو جانے والے فرق کا چہرہ لگاتار تکے جا رہی تھی۔ زندگی کی ساری روداد آنکھوں ہی آنکھوں میں گزر رہی تھی، جو مانو کہ چٹکی بجاتے ہی گزر گئی تھی۔ اب خواب جیسا حسین ماضی تو گزر چکا تھا اور بہت کڑوا شفاق حال زہرا کے سامنے تھا۔ فرق اس کے سامنے نعش کی صورت موجود تھا۔
جس کی ابدی جدائی کا کبھی زہرا نے سوچا بھی نہ تھا۔ اس کے لب خاموش تھے، وہ تو پلک بھی جھپکنا نہ چاہتی تھی تاکہ ایک لمحے کے لیے بھی فرق کی صورت نگاہوں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ زکیہ کی بہنوں بھائی بہنوئی کی موت پر فیصل آباد سے آئے تھے۔ بہن دروازے کے بہاری بین کرنے لگی، ہائے فرق بھائی، ابھی تو ہماری بہن کو تمہاری بہت ضرورت تھی، بڑے کام تھے، بچوں کو بھی آنا تھا، کون کدھر کو سدھارے۔ ایسے میں انہیں کسی نے بتا دیا تھا کہ فرق کی دوسری بیوی زہرا جنازے سے لگی بیٹھی ہے۔ بس وہ فوراً ہی چیخنے چلانے لگی تھی، زہرا کو جنازے سے اٹھا دو، اسے گھر سے نکالو، ورنہ ہم اندر داخل نہیں ہوں گے، ہم اپنی بہن کی سوتن کو ایک آنکھ نہیں دیکھ سکتے۔ زکیہ تم خود اسے اٹھاؤ ورنہ میں خود اسے اٹھاتا ہوں، بھائی بھی تیش میں آ کر بول رہا تھا۔ زکیہ فوراً ہی زہرا کے پاس جا کر بولی تھی، زہرا میں تیرے پاؤں کو ہاتھ لگاتی ہوں، یہ ظالم لوگ تجھے تیرا حق نہ دیں گے، میری خاطر اپنے فرق کے جنازے پر تماشا نہ بننے دے، دیکھ میں بہت مجبور ہوں، میرے بھائی بہن دروازے سے اندر نہیں آ رہے، تو اب بھی اپنے گھر چلی جا، کوئی اور موقع ہوتا تو میں تیرے لیے ڈٹ جاتی، گو میں جانتی ہوں خدا لگتی کہوں گی تیرے ساتھ ایسا کرنا کسی طور پر جائز نہیں، تو بھی فرق کی اتنی ہی وارث ہے جتنی میں، تجھے جنازے سے اٹھوانا ناحق ہے، زیادتی ہے، لیکن میں مجبور ہوں، تو نے اگر میری بات نہ مانی تو ہم تماشا بن جائیں گے، تو اس وقت چادر اوڑھ کر نکل جا، کسی کو پتہ بھی نہ چلے گا۔ اپنا سوال پیش ہونے کے بعد زکیہ جواب طلب نظروں سے زہرا کو دیکھ رہی تھی۔ زکیہ آپا، یہ تمہارا حکم ہے تو سر آنکھوں پہ، میری کیا مجال جو تمہارا کہنا نہ مانوں، تم تو میری بڑی بہن ہو۔ اس کے بعد زہرا نے فرق کے منہ سے کفن سرکایا اور بولی، فرق میں جا رہی ہوں، دنیا والوں نے مجھے قبول نہیں کیا، مجھے تمہارے پاس بیٹھنے نہیں دیتے، حالانکہ تم ہمارے درمیان اب چند گھڑیوں کے مہمان ہو، میں نے تمہیں اللہ کے سپرد کیا۔ پھر وہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہوئے بولی، یہ لمحے اگر مجھے زندگی دے کر بھی مل جاتے تو خرید لیتی، انسان ایک دوسرے پر کس قدر ظلم کرتا ہے، دل آزاری کرتا ہے، دکھ دیتا ہے، جسے جھیلنے والا جانے یا اس کا خدا۔ انسان اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، اپنی قبر اپنا عذاب بھول جاتا ہے۔ وہاں سے جاتے ہوئے زہرا کا ایک ایک قدم من من کا ہو گیا تھا، پاؤں گھسیٹتے ہوئے روتی چلی جا رہی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوئے کہہ رہی تھی، فرق کے بعد اب دنیا میں میرا کون سہارا ہے، اس دنیا میں جی کر اب کیا کرنا ہے، یہاں فرق ہی نہیں۔ وہ لمحے، وہ کالی رات زہرا نے تڑپ تڑپ کر گزاری تھی، وہ ساری رات قرآن پاک پڑھتی رہی تھی، ہچکیاں لیتی رہی تھی، فرق اگر تم نے میری کوئی حق تلفی کی ہے تو میں نے معاف کیا، مگر افسوس تو یہ ہے کہ مجھے تم سے معافی مانگنے کا موقع ہی نہ ملا۔ میرا خیال تھا ابھی ہماری موت کے آنے میں بڑا وقت باقی ہے، ابھی تو ہم نے بڑا جینا ہے، لیکن کوئی بھی تو نہیں جانتا اس نے کتنا جینا ہے۔ اس روز کے بعد سے زہرا بستر سے لگ گئی تھی، بخار کسی صورت جان نہیں چھوڑ رہا تھا، وہ بس آہیں بھرتی، اس کی آنکھیں ہمیشہ برستی رہتی۔ زکیہ اب ہر دم اس کی تیمارداری کرتی اور اس سے معافی مانگتی، مجھے معاف کر دے زہرا، میں نے تو اس سے بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ ایک رات شدت بخار میں تپتی جلتی زہرا زکیہ سے بولی تھی، آپا تم نے مجھے زندگی میں وہ کچھ دیا جو کوئی عورت دوسری عورت کو اپنی مرضی اور خوشی سے نہیں دیتی، اب ایک آخری عرض ہے، مجھ پر ایک احسان اور کر دو، میں مروں تو میری قبر فرق کی قبر کے ساتھ بنوانا، اور تختی پر زوجہ فرق ضرور لکھوانا، اور دیکھو تختی ابھی بنوا لو تو بہتر ہے، اور ہاں مجھے تم اپنے آبائی قبرستان میں ہی دفن کرنا۔
زہرا جیسا تو چاہتی ہے ویسا ہی ہوگا۔ زکیہ نے پہلے زہرا کے ہاتھ اور پھر ماتھا چومتے ہوئے کہا تھا۔ سنگ مرمر کی تختی لکھوانے کا کام زکیہ نے کسی اور کے سپرد کرنے کی بجائے خود ہی جا کر کروایا تھا۔ اس روز وہ زہرا زوجہ فرق کی تختی لکھوا کر آ رہی تھی کہ پڑوسن نے بتایا تھا زہرا بی بی فوت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زہرا تیرا مجھے بڑا سہارا تھا، تو بھی مجھے چھوڑ کر فرق کے پاس چلی گئی۔ تو پھر جیت گئی اور میں ہار گئی۔ یہ کہنے کے بعد زکیہ ایسی دھاڑیں مار مار کر روئی تھی جیسے ایک بار پھر فرق سے جدائی کی گھڑی آن ٹھہری ہو۔